آج تیسرا دن تھا جب حماد نے مجھے پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ آج پھر؟ کہنے لگا خوبصورت لوگوں کو روزانہ پھول دینے چاہیے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ مجھے ابھی آفس جوائن کیے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے۔ میرا گھرانہ بہت امیر تو نہ تھا لیکن ماڈرن ضرور تھا۔ ہمیں جاب کرنے پر پابندی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت تھی، میں بس شوقیہ ہی یہ جاب کر رہی تھی۔ حماد بہت زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت قسم کا نوجوان تھا۔ حسن میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ شادی کے بعد جاب نہیں کروں گی۔ حماد کی عادت بہت شوخ مزاج سی تھی، سب لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسے ہی ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آنے لگے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میرے لیے باس کا رشتہ آیا۔ عمر میں وہ 32 سے 35 سال کے لگ بھگ تھے، لیکن پرسنالٹی اچھی تھی۔ اور پھر باس، میں تو حیران رہ گئی جب باس اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر پر بیٹھے تھے۔ اگلے روز میں نے جب یہ بات اپنے کولیگز کو بتائی تو سب سے زیادہ برا حماد کو لگا، کیونکہ اسی کا موڈ آف تھا۔ باقی سب تو حیران تھے کہ باس نے تمہیں پسند بھی کر لیا۔ میری ایک کولیگ کہنے لگی کہ تمہارے والدین کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میں نے کہا ہونا کیا ہے، مان جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا رشتہ ہے، کون انکار کرتا ہے۔ میں اس وقت بسکٹ کھا رہی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے۔ میری دوست کہنے لگی اب تو تم مالکن بن جاؤ گی۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، پھر میں تم لوگوں کے اوپر حکم چلایا کروں گی۔ میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ جب باس آفس میں آئے، سبھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ میں بھی اپنے کیبن میں بیٹھ کر خالی پین فائل پر چلانے لگی۔ باس میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے مس کرن آپ پلیز ذرا اندر تشریف لائیے۔ میں مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ کہنے لگے بیٹھیے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہنے لگے ایکچولی یہاں یہ بات کرنا اتنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن میں رات بھر بہت پریشان رہا ہوں۔ آپ کے والدین کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے والدین کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ پتہ نہیں، ظاہر سی بات ہے میں ان کی بیٹی ہوں، وہ یوں ہی تو رشتہ نہیں کر دیں گے، سوچنے سمجھنے کا وقت ضرور لیں گے۔ کہنے لگے کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ میں نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن۔ اپنے سامنے بیٹھے اپنے باس کی شکل دیکھ کر ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ باس میرا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب میں جاؤں؟ کہنے لگا جی جائیے۔ جیسے ہی میں باہر نکلنے لگی تو کہنے لگے مس کرن۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگے وہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ میں نے کہا دیکھیں میں شاید آپ کو دیکھنے میں ماڈرن لگ رہی ہوں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میرے والدین جہاں چاہیں گے میری شادی کر دیں گے، میں اعتراض کا حق نہیں رکھتی۔ میں نے جان بوجھ کر خود کو مظلوم ثابت کیا، حالانکہ اپنے والدین سے میں کہہ چکی تھی کہ مجھے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ میں باس کے کمرے کا دروازہ بند کیا تو سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا وہ میں کیوں بتاؤں؟ میری دوست کہنے لگی بتاؤ نا یار۔ وہاں موجود ایک نوجوان لڑکا کہنے لگا سر نے ضرور کینڈل لائٹ ڈنر پہ بلایا ہوگا۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا تم لوگ جو مرضی چاہے سر کی برائیاں کرتے رہو، میں تو نہیں بتاؤں گی کہ میری سر جمال سے کیا بات ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سبھی مجھ سے تھوڑا بہت مذاق کر رہے تھے سوائے حماد کے۔ ویسے تو وہ ہر وقت کبھی کسی سے بات کرو کبھی کسی سے چھیڑ خانی کر رہا ہوتا تھا۔ باس سے اکثر اسے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ لیکن آج بالکل چپ چاپ بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرا کیبن اس کے برابر میں تھا۔ میں نے کہا تم نے کیوں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ بات ہی نہیں کر رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا آفس ٹائمنگ کے بعد کچھ دیر مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ کیا وقت ہے تمہارے پاس؟ بڑا روکھا سا لہجہ تھا۔ میں نے کہا ہاں ہے وقت، لیکن آفس میں کیا مسئلہ ہے، یہیں کہہ دو۔ کہنے لگا نہیں اکیلے میں بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لوں گی بات،
آفس آف ہوتے ہی وہ مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر اس چھوٹے سے کیفیٹیریا میں لے گیا۔ کہنے لگا تمہارے شایان شان چیزیں منگوانے کے لیے ویسے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اچھا جوس منگوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا حماد کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کچھ بھی منگوا لو، میں نے آج تک کبھی اونچ نیچ اور ذات پات کا فرق نہیں سمجھا۔ کہنے لگا مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن تم شاید یہ فرق صرف 1 گھنٹے کی ملاقات کے لیے رکھتی ہو، زندگی بھر کے لیے نہیں۔ میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ کہنے لگا اگر میں تمہارے لیے اپنا رشتہ بھیج دوں تو کیا تم باس کے رشتے سے انکار کر کے مجھ سے رشتہ کرو گی؟ میں تم سے صاف بات کروں گا، میری تنخواہ صرف 50,000 ہے، گھر اپنا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے، بس 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے جہاں پر میں اور میری بیمار والدہ رہتی ہیں۔ میں تمہیں زیادہ عیش نہیں دے سکتا، میرے گھر میں تمہیں سارے کام خود کرنے پڑیں گے، باس کی طرح کی لائف میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن میں تم سے محبت بہت کرتا ہوں، کیا تم میری محبت کو اہمیت دو گی؟ باس کا رشتہ ٹھکرا کر مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تو اس کی بات حیرت سے آنکھیں پھیلائے سن رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات تم مجھ سے پہلے کہتے تو میں کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن آج ہی میرے والدین سر جمال کے بارے میں مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور میں رضامندی دے چکی ہوں، ہو سکتا ہے کل تک میرے والدین انہیں ہاں کہہ دیں۔ کہنے لگا ابھی ہاں کی تو نہیں ہے نا، گھر جا کے انکار کر دینا، میں آج اپنی والدہ کو لے کر آؤں گا، حالانکہ وہ بہت بیمار ہیں لیکن پھر بھی میں انہیں تمہارے گھر لے کر آؤں گا۔ جواب دو کرن۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میں ایک بار کمٹمنٹ کر کے دوبارہ اپنی بات سے پھر نہیں سکتی، حالانکہ تم میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ مت کہو، برائی تو مجھ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں سر جمال کی طرح امیر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، لیکن گیٹ کے پاس جاتے ہی پھر واپس آیا، جوس کے پیسے اس نے بل بک میں رکھے اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب میں گھر گئی تو میری والدہ کہنے لگیں تمہارے ابا نے جمال کے گھر والوں کو ہاں کر دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی، کیونکہ صبح ہی میں اپنی والدہ کو راضی نامہ دے کر گئی تھی اور جمال سے بھی صبر نہیں ہوا، اس نے فوراً سے اپنے والدین سے کال کروائی۔ اچھا خاصا نوجوان تھا، ہاں عمر میں مجھ سے زیادہ بڑا تھا، لیکن مردوں کی کمائی دیکھی جاتی ہے، کمائی اچھی ہو تو عمر اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ پھر حماد نے کبھی ایسا ذکر پہلے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس سے معذرت کر لوں گی۔ اگلے روز میں آفس میں جانے لگی تو میری والدہ کہنے لگی آج جمال اور اس کے گھر والے آئیں گے، ان کا کہنا ہے کہ وہ بڑی منگنی نہیں کرنا چاہتے، بس چھوٹی سی رسم کریں گے، اور شادی انہیں بس 2-3 ماہ میں ہی چاہیے۔ اب تم یہ آفس کا چکر چھوڑو، ویسے بھی تم آفس کا کام شوقیہ کر رہی تھیں تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جمال کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں جاب کروں۔ شام کو میری والدہ نے مجھے ایک فینسی میکسی پہننے کے لیے دی۔ رات کو جمال اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ آیا اور انگوٹھی پہنانے کی رسم کی گئی۔ جمال نے مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے میرے کان میں دھیرے سے کہا تھا، میرے لیے 10 دن کا صبر کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے اس دن اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کرن کے والدین سے پوچھیں، بلکہ پوچھیں نہیں، ان کی منت کریں کہ اپنی بیٹی میرے نام کر دیں۔ میں اس کی ان باتوں پر مسکرانے لگی۔ ہماری منگنی کی تصاویر شاید جمال نے فیس بک پر ڈالی تھی۔ اگلے ہی روز مجھے حماد کی کال آئی، کہنے لگا بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ میں ہی بے وقوف تھا جو میں اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ تم شاید میری بات پر غور کرو گی۔ میں نے کہا حماد میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، سر نے موقع ہی نہیں دیا۔ جب میں گھر آئی تو اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کلیئر کرتی، کہنے لگا اس وقت ہسپتال میں آخری بار ملنے آ سکتی ہو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا اپنی نس کاٹ لی تھی لیکن پھر بھی بچ گیا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے۔ میں نے پوچھا کس ہسپتال میں ہو، کیا تم پاگل تھے؟ کہنے لگا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تمہاری محبت میں کس قدر آگے نکل چکا ہوں۔
اس نے مجھے ہسپتال کا پتہ دیا، میں بھاگی دوڑی وہاں گئی۔ اس کی والدہ کافی کمزور سی بیماری کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ پھر اس کی والدہ کہنے لگی، کیا یہ ہے وہ لڑکی؟ کہنے لگا ہاں۔ اس کی والدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میرے بیٹے کو اپنا لو، اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کروں۔ میں حماد کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے اور کیوں کی ہے؟ کہنے لگا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر لگا، کہنے لگا، اتار پھینکو اسے، میں تمہارے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کو فیس بک پر جب میں نے تمہاری اور باس کی تصویریں دیکھی، تم اندازہ نہیں لگا سکتی مجھ پر کیا گزری۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی نس کاٹ لی۔ اگر تمہاری شادی باس سے ہو گئی تو ہو سکتا ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، ایسا نہ کہو پلیز، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہنے لگا، محبت ہو گئی ہے تم سے، تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اپنی والدہ کو بھیج دو میرے گھر، میں سب سنبھال لوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی والدہ بھی خوش ہو گئی۔ میں بڑے مرے مرے قدموں سے گھر پہنچی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ جمال نے 10 لاکھ کی رقم دی ہے تاکہ تم شادی کی شاپنگ کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ کرن نے کپڑے پہننے ہیں اس لیے اپنی پسند سے لے لے۔ میں نے کہا، ان کی رقم انہیں واپس بھیج دیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا، یہ بھی دے دیجیے گا۔ کہنے لگی، کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا، اماں آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ مجھ پر بھڑک اٹھی کہ اگر ایسا کچھ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کیا بتاتی؟ جو کچھ میں آج دیکھ کر آ رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ حماد کو کچھ ہو جائے۔ میں نے کہا، بس اب بتا رہی ہوں نا، ابھی کون سا نکاح ہو گیا ہے جو کچھ ہو نہیں سکتا۔ میرے والد میرے اس رویے پر بے حد غصے میں تھے۔ اگلے ہی روز حماد کی والدہ سے میری والدہ نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ ان کے جانے کے بعد کہنے لگیں کہ تم نے اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا کر ایک عام سے کولیگ سے شادی کرنا چاہتی ہو، جس کی تنخواہ بس اتنی ہے کہ گھر کی ضروریات اور اپنی اماں کی دوائیاں پوری کر سکے۔ تم کیسے گزارا کرو گی؟ میں نے کہا، میری زندگی ہے، گزارا مجھے کرنا ہے، میں کر لوں گی، لیکن آپ انکار نہیں کریں گی۔ میرے والدین نے میری شادی تو حماد سے کر دی، لیکن رخصتی کے وقت مجھے یہ بھی کہا کہ کوشش کرنا، ضرورت کے وقت ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے مت آنا۔ میں پیچھے کی ساری کشتیاں جلا کر حماد کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ حالانکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس اس کی محبت پر اور جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن وہ واقعی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ شادی کی رات اس کی محبت پا کر میں کچھ مطمئن تھی، لیکن آگے بڑی کڑی زندگی تھی، کیونکہ مجھے آسائشوں کی عادت تھی، اور اوپر سے حماد جمال کی نوکری بھی چھوڑ چکا تھا۔ نہ بھی چھوڑتا تو جو کچھ ہوا تھا، جمال خود ہی اسے نکال دیتا۔ آج کل حماد نوکری کی تلاش میں تھا۔ 1 مہینہ بڑی تنگی سے گزرا، پھر جا کر حماد کو نوکری ملی۔ اس دن حماد بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ وہاں پر ایک اور جاب کے لیے سیٹ خالی ہے، میں تو کہتا ہوں تم بھی ٹرائی کر لو۔ میں نے کہا، حماد مجھے جاب نہیں کرنی، جاب تو میں شوقیہ طور پر کر رہی تھی۔ کہنے لگا، اتنا ٹیلنٹ ہے تمہارے پاس، تم اسے گھر بیٹھ کے برباد کرنا چاہتی ہو، اور پھر گھر کیسے چلے گا؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، میری تنخواہ بہت کم ہے، اور اب جہاں نوکری ملی ہے وہاں ویسے بھی 40,000 ہے۔ اگر 40,000 تم بھی کر لو تو 80,000 میں ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میرے پاس آ گیا، میرے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے۔ کہنے لگا، پھر پورا دن میں تمہیں دیکھ بھی تو سکتا ہوں، پلیز کرن ٹرائی کرو نا،
بلکہ میں اپنے باس سے بات بھی کر کے آ گیا ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور جاب شروع کر دی۔ 4 مہینے بعد میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ حماد نے بھی قرضہ لے لیا، میں نے بھی، لیکن پھر بھی ان کو بچا نہیں سکے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس دن حماد بہت رویا تھا۔ میں نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ 4 مہینے کی سیلری ہماری قرضے میں اتر گئی۔ اب اس کے بعد حماد کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میری ابھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ بچہ افورڈ کر سکے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا تم پریگنینسی میں جاب کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں کر لوں گی، تم ٹینشن مت لو، لیکن میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ گھر آ کر سارا کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی ملازم نہ تھا، نہ ہی اے سی تھا، چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ رات کو جب ہبس اور گرمی ہوتی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ حماد کو شاید عادت تھی، اس لیے وہ پسینے سے شرابور بھی سویا رہتا تھا، لیکن میری آدھی رات جاگ کر گزرتی تھی۔ صبح جب میں آفس کے لیے جلدی جلدی جانے کے لیے تیاری کرنے لگتی، پہلے میں حماد کے کپڑے پریس کرتی، پھر اپنے کپڑے پریس کرتی۔ آج کل جی بھی بہت متلانے لگا تھا، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا جاتا تھا۔ گھر آتے ہی حماد ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ بہت تھک گیا ہوں، سب سے پہلے میں اس کے لیے اور اپنے لیے چائے بناتی، پھر کچن میں جا کر رات کا کھانا تیار کرتی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ 9 مہینے بڑی مشکل سے میں نے گزارے تھے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو حماد کو بیٹے کی خوشی سے زیادہ ہاسپٹل کے خرچے کی پریشانی تھی۔ اب چھوٹے سے بچے کے ساتھ جاب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ حماد ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے کے لیے کب سے کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہاں اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ کہنے لگا تم بھی یہاں جاب کر لو، تمہاری بات میں کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تو بچے کو کون سنبھالے گا؟ کہنے لگا اس کی سیلری بہت اچھی ہے، ہم ایک ملازمہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ جاب سے آتی تو ملازمہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا کام صرف میرے بچے کو سنبھالنا تھا۔ اپنے گھر کی صاف صفائی، گھر آ کے کھانا بنانا میں خود ہی کرتی تھی، کیونکہ حماد کو کسی اور کے ہاتھ کے کھانے پسند ہی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے حالات بہت اچھے ہونے لگے تھے۔ جب میں دوسری بار پریگننٹ ہوئی تو حماد کہنے لگا کہ اب تمہیں جاب کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو۔ اس وقت تک میں آن لائن بھی کام کرنے لگی تھی۔ آن لائن سے ہی میں اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی، اس لیے میں نے بھی شکر کیا کہ جاب سے میری جان چھوٹی۔ میں نے ملازمہ کو بھی ہٹا دیا، گھر کے سارے کام کاج میرے ذمہ آ چکے تھے۔ اب کیونکہ میں فارغ ہوتی تھی، آن لائن کام کرنا شروع کر دیا، جس سے میری انکم اچھی خاصی ہو جاتی تھی۔ گھر میں آسائشیں بھی آنے لگیں۔ میں حماد سے بے حد محبت کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ایک بار میری ایک دوست آئی، کہنے لگی اپنے میاں پر نظر رکھا کرو۔ میں نے کہا کس پر؟ حماد پر؟ یہ کہہ کر میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اپنے آپ سے زیادہ یقین ہے مجھے اس پر، وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کہنے لگی اس کا مطلب تمہارا تعلق بھی بے وقوف عورتوں میں سے ہے، جو سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے پلو سے بندھے رہیں گے۔ مرد کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتی، مجھے حماد پر پورا بھروسہ ہے۔ جو شخص میرے لیے اپنی نس کاٹ سکتا ہے، مجھے شدید محبت کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ بے وفائی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس طرح سے جس طرح سے میں نے حماد کا ساتھ دیا ہے، وہ میرے گن گاتا رہتا ہے۔ مجھے حماد کی طرف سے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا، چلو اچھی بات ہے۔ وہ مجھے بے تحاشا چاہتا تھا۔ کبھی گھر کے کاموں میں میک اپ کرنا بھول جاتی تو کہتا تھا یہ کیا روکھی سوکھی سی بنی ہوئی ہو، میری جانا سویٹ ہارٹ میک اپ کر کے آؤ۔ میں نے کہا ٹائم کہاں ملتا ہے، 2 بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، پھر ان کو ٹیوشن بھی تو میں خود ہی پڑھاتی ہوں۔ میں نے اپنے بالوں پر کیچر لگا رکھا تھا، لیکن اس نے کیچر اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ لپسٹک تو لگا سکتی ہو، تمہارے ہونٹ مجھے بالکل بھی سادے سادے سے اچھے نہیں لگتے ہیں، ایسا کرو میرون رنگ کی لپسٹک لگا لو۔
تم پر بہت سوٹ کرتی ہے۔ کہنے لگا پہلی بار تمہیں اسی لپسٹک میں دیکھا تھا، قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں، اب قیامت نہیں ڈھاتی؟ کہنے لگا نہیں، تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہو، پھر پرانی بھی ہو گئی ہو، پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، میں نے بچے بھی تو پیدا کیے ہیں، ویسی فٹ فاٹ تو نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیتا، میری کمر پر ہاتھ رکھ کر ساری دوریاں مٹا دیتا۔ کہتا تمہیں کیا پتا، ابھی بھی تم تیار ہو کر آفت لگتی ہو۔ بڑی مشکل سے میں اپنے جذبات روکے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا شادی ہو چکی ہے ہماری، شادی کو بھی 7 سال گزر چکے ہیں، اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ میری بات پر کہنے لگا یار 2 بچے ہی ٹھیک ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ میرے جذبات تمہیں ایک نیا بچہ پیدا کرنے پر مجبور کر دیں۔ میں نے کہا بہت بے شرم ہو، ہٹو پیچھے، اگر ابھی بچے کمرے میں آ گئے تو کیا سوچیں گے؟ ماں باپ کو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ میرا بڑا بیٹا 6 سال کا تھا، چھوٹا 4 سال کا تھا۔ کہنے لگا تو اتنی اچھی مت لگا کرو نا۔ میں نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹو، میں بچوں کو کھانا کھلا دوں۔ کہنے لگا دیکھو دونوں بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا کمرہ الگ کر دیتے ہیں، ویسے بھی اماں کا کمرہ خالی ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا میں سب سمجھ رہی ہوں تمہاری باتوں کو۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سمجھدار بیویوں کی یہی تو نشانی ہوتی ہے۔ اب تو ہم نے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی خرید لی تھی، اب میرا ٹارگٹ گھر تھا، کچھ پیسے جمع کر کے یہ بیچنا تھا اور ایک 3 یا 4 کمروں کا گھر لینا تھا۔ حماد ابھی بھی اپنی بائک پر ہی آفس جاتا تھا، گاڑی وہ گھر پر ہی چھوڑ کر جاتا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ آج بچے آئس کریم کھانے کی بہت ضد کر رہے تھے، اس لیے میں دونوں بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر آئس کریم کھلانے لے گئی۔ لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے حماد ایک لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، وہی شوخ مزاجی، کوئی میٹھی میٹھی سی باتیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی دبلی پتلی اور کافی خوبصورت سی تھی، ایک چھوٹا سا فلاور کا بوکے بھی وہاں رکھا تھا۔ کہنے لگا یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ کہنے لگی بہت خوبصورت پھول ہیں۔ کہنے لگا خوبصورت لڑکیوں کے لیے میں خوبصورت تحفے ضرور لاتا ہوں، کیونکہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ لڑکی کہنے لگی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں حماد، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں۔ کہنے لگا ہاں بس جذبات میں آ کر بہت کم عمری میں شادی کر لی تھی، اور شادی کرو تو بچے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ سن کر میں حیران تھی۔ دونوں بچے باپ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگے تو میں نے ان کو پکڑ کر پیچھے سے روکا، چپ رہنے کا اشارہ بھی کیا۔ کہنے لگی میں نے تو سنا ہے آپ نے لو میرج کی تھی۔ کہنے لگا کم عمر تھا، جذبات میں آ کر کی تھی، اور پھر تم بھی تو میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ میری بیوی خوبصورت ہے لیکن اتنی نہیں ہے، اور 2 بچوں کے بعد تو بالکل ہی ڈھول سی بن گئی ہے، اب تو اسے دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جو بات میں نے سنی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگا جب سے تمہاری سنگت میں وقت گزارا ہے مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی، جب آنکھیں بند کرتا ہوں وہ حسین لمحات یاد آنے لگتے ہیں جو تمہارے ساتھ گزارے تھے۔ مجھے ویسی ایک اور ملاقات کا شرف کب بخشو گی؟ یہ سن کر مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر گیا۔ وہ کہنے لگی آپ جانتے ہیں میں بھی شادی شدہ ہوں، شوہر کو یوں دھوکہ دے کر آنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ پھر یہ بھی سوچتی ہوں کہ جب ہم مل نہیں سکتے تو پھر ایسے تعلق کا کیا فائدہ؟ وہ کہنے لگا اصل تو محبت یہی ہے، شادی شدہ زندگی تو مجبوری کا نام ہے جو تمہیں بھی گزارنی ہے، مجھے بھی۔ اپنے گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن باہر کی جو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو زندگی کی خوبصورتی اور پیار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی، تمہارے ساتھ رہنے لگا، تو پیار ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک عورت مرد تھوڑا تھوڑا تعلق رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جنون اور محبت کا سبب بنی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ عورت مکمل طور پر اس کی دسترس میں آ جاتی ہے تو پھر بے معنی لگنے لگتی ہے، جیسے کہ کرن میری بیوی۔
یقین جانو میرا اب اس کی شکل دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ میں وہیں سے بچوں کو لے کر واپس گھر آ گئی، کمرے میں گھس کر رونے لگی۔ مرد کے کتنے روپ ہوتے ہیں، گھر میں کوئی، باہر کوئی۔ گھر میں وہ مجھ سے ایسے محبت جتاتا تھا جیسے میرے علاوہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور اس لڑکی کے سامنے میری برائیاں کر رہا تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ میں نے اس کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ایک اچھی لائف کو چھوڑ کر تنگی میں اس کے ساتھ گزارا کیا، اس کی کم تنخواہ پر جاب کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی۔ پھر پریگنینسی میں میں نے اپنی بھی پرواہ نہیں کی، نہ پیدائش کے بعد اپنی فکر کی، بس اس کا ساتھ دیتی رہی۔ اور اب میں اسے ڈھول لگتی ہوں۔ رو دھو کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں اتنی بھی موٹی نہیں تھی، ہاں بس پہلے کی طرح دبلی پتلی نہیں رہی تھی، لیکن ابھی بھی تیار ہو کر میں کسی سے کم نہیں لگتی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا۔ اسے شرم نہیں آتی تھی؟ اگر میں اس سے لڑتی جھگڑتی تو یقیناً وہ اپنی ہر بات کا اعتراف کر لیتا اور پھر کھلے عام سب کچھ کرتا۔ مجھ سے کہتا کہ تم بیوی بن کے گھر میں رہو، میں تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ جب اس کے پاس پیسوں کی تنگی تھی تو میں اسے یاد آتی تھی، لیکن جب اس کے پاس 4 پیسے ٹکنے لگے تو وہ کسی آوارہ تنتنی کی طرح کبھی کسی لڑکی کے پیچھے نظر آتا تو کبھی کسی کے۔ شاید میری دوست اسے کسی کے ساتھ دیکھ چکی تھی، لیکن میں نے اپنی دوست کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کیا تھا۔ میں بھی سوچ چکی تھی حماد کو ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گا۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ جب شام کو حماد گھر آیا تو میں نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا سویٹ ہارٹ آج کیا پکایا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، آج میرا موڈ نہیں تھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کچھ آرڈر کر کے منگوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ پیسے دو۔ میری بات سن کر کہنے لگا یار اب تم بھی مجھ سے پیسے مانگو گی؟ تم آن لائن کام کرتی ہو، ٹھیک ٹھاک سیلری مل جاتی ہے۔ اچھا ہاں میرے لیے کچھ نہیں منگوانا، میں کھانا دوستوں کے ساتھ کھا کر آیا ہوں۔ مجھے پتا تھا کس کے ساتھ کھانا کھا کر آیا۔ میں نے بچوں کو پیزا منگوا کے دے دیا، لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ جب میں کمرے میں آئی تو وہ میسج کرنے میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں لیٹ گئی تو میں نے اس کا موبائل دیکھنا چاہا تو اس نے فوراً سے آف کر دیا۔ مجھے اپنی باہوں میں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا اتنے نخرے دکھاؤ گی تو پھر مجھے باہر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا نخرے نہ بھی دکھاؤں گی تب بھی جب تمہارا دل چاہے گا تم باہر چلے جاؤ گے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا کیا بات ہے سرکار، آج کچھ غصے میں نظر آ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں میں۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ میں سوچ چکی تھی جیسی بے وفائی اس نے میرے ساتھ کی ہے میں بھی اسے کر کے دکھاؤں گی، تاکہ اسے پتا چلے جب بے وفائی کی جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے اس کے موبائل سے اس کے دوست کا نمبر نکالا، اس کے دوست سے دوستی کی، پھر اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی شاید ہم جیسا تھا، شادی شدہ تھا، بیوی بچوں والا تھا، لیکن مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اسے اپنی محبت میں گرفتار کر چکی تھی۔ رات کو اکثر حماد اب دیر سے آنے لگا تھا۔ اب میں اسے پوچھتی تک نہیں تھی کہ وہ دیر سے کیوں آیا، کیونکہ اس وقت تک میں اس کے دوست فرحاد سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے فرحاد کو بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ کہنے لگا آپ حماد کی مسز ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے اچھے لگے اس لیے میں نے کہہ دیا۔ کہنے لگا حماد کو پتہ چلے گا تو کتنی بری بات ہوگی۔ میں نے کہا کچھ بھی برا نہیں ہوگا، وہ بھی بہت سی عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ دیکھو میں آج رات تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت میں آیا۔ کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
میں نے کہا میں نے ایسا کیا انوکھا کہہ دیا؟ وہ بھی رات کو 2-2 بجے تک آتا ہے اور میں جانتی ہوں کہاں ہوتا ہے، 2 بجے سے پہلے نہیں آئے گا، اس لیے تم ابھی آ سکتے ہو، اور اگر تم نہیں آئے تو میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گی۔ وہ رات کے 12 بجے میرے گھر پہنچ گیا، دونوں بچے سو رہے تھے۔ میں شاید غصے میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی، مجھے یہ تک احساس نہیں تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ کس قدر غلط کام ہے۔ جذبات میں اندھی ہو گئی تھی۔ میرے بچے سو چکے تھے اور میں اس وقت بے باک سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ جب ایک عورت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر غلط کام میں ملوث ہے تو سب سے پہلے وہ یہی سوچتی ہے کہ جب وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ اسے کر کے دکھاؤں۔ اگر وہ اپنے فون پر کوڈ لگا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں لگا سکتی۔ میں بھی ایسے ہی کسی جذبے سے گزر رہی تھی، اندھی ہو گئی تھی، گناہ کر کے سب کچھ بھول گئی۔ جب فرحاد میرے گھر آیا تو بے حد پریشان تھا، بدحواس بھی تھا۔ میں اسے کمرے میں لے گئی، اس کی طرف پہل میں نے خود کی تھی۔ وہ بھی جذبات میں بہنے لگا اور میں بھی بہک چکی تھی۔ نہ تو مجھے فرحاد سے کوئی دلچسپی تھی نہ محبت تھی، اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ مجھے حماد سے بدلہ لینا تھا، جس کی خاطر میں نے اتنی قربانیاں دیں، اور اس کی دلچسپی ابھی بھی غیر عورتوں میں تھی۔ اگر وہ کسی غیر عورت کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے تو میں بھی گزار سکتی ہوں، اور میں اسے گزار کے دکھاؤں گی۔ بدلے میں میں بس سب کچھ کرنے لگی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جس وقت میں گناہ کا ارتکاب کر چکی تھی، اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے حماد کھڑا تھا۔ مجھے اور اپنے دوست کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ شاید سانس لینا بھول گیا، اور میں یہی چاہتی تھی۔ فرحاد حماد کو دیکھ کر فوراً سے اپنی شرٹ پہن کر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، کچھ دیر تو حماد مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا حماد، اندر آؤ نا۔ کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا کچھ نیا تو نہیں کیا، وہی کیا ہے جو تم آئے دن دوسری عورتوں کے ساتھ کر کے آتے ہو۔ میری بات سن کے وہ یوں تھا جیسے بے یقین ہو۔ کہنے لگا تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم میری نظروں سے گر گئی۔ میں نے کہا اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے کمرے میں تم نے ایک مرد کو دیکھا تو تمہیں آگ لگ گئی، میں تمہاری نظروں سے گر گئی، میں بری ہو گئی، بد کردار ہو گئی، اور پچھلے 1 سال سے تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم غیر عورتوں کے ساتھ وقت گزارے ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کی بیویاں ہیں، ان کے شوہر اگر تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ لیں تو انہیں بھی ایسے ہی لگے گا جیسا آج تمہیں لگ رہا ہے۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزاروں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا یہ سوچ کر چھوڑنا کہ تمہارے بچے میرے ساتھ جائیں گے، اور کل جب تم پر مشکل وقت آئے گا تب تمہاری سہیلیاں تمہارا دل نہیں بہلائیں گی، نہ اپنے پیسے تمہیں دیں گی، نہ تمہارے ساتھ نوکری کر کے تمہارا مشکل وقت میں ساتھ دیں گی۔ میں نے اسے آئینہ دکھایا، وہ رونے لگا۔ کہنے لگا اگر تمہیں مجھ سے اس طرح کی کوئی شکایت تھی تو لڑ لیتی، مجھ سے جھگڑا کر لیتی، مجھے کسی اور طریقے سے سمجھا دیتی۔ جو تم نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا تو غلط، تم کرو تو ٹھیک، جس کے ساتھ تم کر رہے تھے وہ بھی کسی کی بیوی تھی۔ میں نے حماد کو تو مزہ چکھا دیا تھا، لیکن میرے اپنے اندر ایک عجیب و غریب بے چینی لگنے لگی۔ میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کرنے لگا۔ شوہر کو جگانے کے لیے یہ راستہ تم نے اپنایا؟ وہ مجھے میری ہی نظروں میں گرا چکا تھا۔ بے شک میں نے جو قدم اٹھایا تھا جذبات میں اٹھایا تھا، لیکن اب وہ مجھے بہت اذیت دے رہا تھا۔ بے شک حماد نے ان سب کو چھوڑ دیا، میں اس کے بچوں کی ماں تھی، مجھے نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اب ہماری زندگی بدل چکی ہے، نہ وہ میرے قریب آتا ہے نہ میں اس کے قریب جاتی ہوں۔ ہم ان 2 پٹڑیوں کی طرح سے ہیں جو کبھی آپس میں نہیں ملتی۔
میں آن لائن سے پیسہ کما رہی ہوں، وہ اپنی جاب سے، لیکن اس کے بعد نہ تو وہ میرے قریب آ سکا نہ میں اس کے۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے قابل نہیں رہے، ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم ایک اچھے ماں باپ تو بن گئے، لیکن دوبارہ سے میاں بیوی نہیں بن سکے۔ شوہر کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے اور عورت کو بھی اپنی عصمت کی۔ غصے میں، جذبات میں آ کر ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے بعد خود سے بھی نظریں نہ ملا سکے۔ شاید یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اگر مرد اپنے جذبات کو اپنی بیوی تک رکھنے کا عادی ہو جائے تو گھر برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ کسی بھی غیر عورت کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کی بیوی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں یہی سب کچھ نہ کر رہی ہو جو وہ کر رہا ہے، تو شاید پھر کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ لیکن جو کچھ میں نے کیا وہ میرے لیے اذیت کا باعث ہے۔ میں روز رو کر اپنے رب کے حضور اس گناہ کی توبہ کرتی ہوں، لیکن میرا دل مجھے ہر وقت لعنت ملامت کرتا رہتا ہے۔ شاید یہ اذیت موت تک میرے ساتھ رہے گی۔